معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد عظیم اختر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی واذکر عبدنا داود ذا الأید، وقال تعالی واذکر عبدنا ایوب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتلی الرجل علی حسب دینہ وإن كان في دينه رقة نقص في بلائه وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم الأمثل فالأمثل۔ تمام تر تعریف اور توصیف، ستائش اور تحمید و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، سید السبل، امام الہدی، امام الکونین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کے لیے بہت بہت عزت احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل صد احترام طلبہ اعزام، فضیلت الشیخ، فضیلت الاخ، محترم جناب حافظ ابوبکر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی ویرعاہ، جتنے میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ بڑی محبت سے بیٹھیں، بڑی توجہ سے بیٹھیں، بڑے پیار سے بیٹھیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا کوئی لمحہ رائے گاہ نہ جائے۔ عزیزوں، ساتھیوں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی ملکی صورتحال ہے اور جس طرح کے معاملات سے ہمیں روزانہ سابقہ اور سامنا پڑتا ہے، تو اکثریت ہمیں انتہائی پریشانی کی کیفیت میں مبتلا نظر آتی ہے۔ ہر بندہ دوسرے سے تنگ ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ سر چڑھن نو، گویا کہ ہر شخص دوسرے کے سر چڑھ کے مرنا چاہتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ جملے ہمیں دوستوں احباب سے روزمرہ سننے کو ملتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں، ریا ہی کچھ نہیں، بندا ہی کھ نہیں، پلے کوئی شے نہیں، حالات بڑے خراب نہیں۔ واقعی ایسے ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو نا، تو اس وقت ایک ہی جگہ ہے جہاں سکون ملتا ہے، وہ ہے اللہ کے دین کی مجلس، کہ ایسے موقع پہ انسان اللہ کے دین کی مجلس اس کا قیام کرے اور اس میں بیٹھے اور اس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سنے۔ کہ کہنے والے نے بھی بڑی خوب بات کہی ہے کہ نہ مجھے جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ پھر انسان جب اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی بات سنتا ہے تو اسے بڑا سکون ملتا ہے، اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی کی کیفیت چھٹ جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، عمومی طور پہ جیتے ہوئے دو قسم کے لوگوں سے ہمارا عمومی طور پہ واسطہ پڑتا ہے، ایک جو امیر طبقہ ہے اور دوسرا جو غریب طبقہ ہے۔ ہم میں سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کے خاندان میں کوئی نہ کوئی امیر شخص ہے اور وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ ہم میں سے میرے سمیت ہمارے خاندان میں اتنے غریب لوگ بھی ہیں
کہ شاید کئی ہفتے ہو گئے ہوں گے ان کے گھر میں مونگی کی دال بھی نہ پکی۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ ہم ہی میں سے ہیں، اور یہ دونوں جو طبقے ہیں، دونوں جو گروہ ہیں، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس فرمایا۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو یہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کی بڑھے گا، کل پتہ نہیں کی ہوئے گا، حالات بڑے خراب ہو گئے نے، وہ کل دی چکر دے وچ جڑی سامنے مونگی دی دال پئی ہوندی وہ بھی ٹھنڈی کر لے، بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہو لیئوس کفور، ہم ہاتھ تنگ کرتے ہیں تو مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا۔ کچھ احمق اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل سے ڈرتے ہوئے خودکشی کا سوچتے ہیں، اور آپ آئے دن یہ واقعات سنتے ہیں کہ فلاں نے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ عزیزو، اگر نہر میں چھلانگ لگانے سے مسئلہ حل ہوتا تو ہم چھلانگ لگا دیتے۔ دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اگے فرشتے کھڑے نے ہتھاں چ بیعت لے کے، یا آتا ہے نا کہ کوئی پوچھ دس نہ ہونی ہو۔ حالات تنگ ہو جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، غربت نبیوں نے بھی دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو تو کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ جس طرح کی میری حکومت ہے میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس طرح کی حکومت کسی کی نہ ہو۔ شاہی حکومت، ٹھاٹ باٹ، سطوت اور حشمت والی، کروفر وقار والی، رکھ رکھاؤ وزاداری کہ بڑے بڑے بزنس امپائر اس دنیا میں آئے۔ اس وقت امریکہ سپر پاور، روس، بڑی بڑی سٹیٹ اور بڑے بڑے ملک اور ترقی یافتہ تہذیبیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن جس طرح کی حکومت جناب سلیمان علیہ السلام نے کی ہے اس طرح کی حکومت کا یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی پاور والی حکومت تھی، اتنا پیسہ کہ وہ شیاطین، بڑے بڑے سرکش دیوبند، یہ شیاطین، یہ دو دیو ہیکل، یہ بڑی بڑی یہ بلائیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی۔ اڑن کٹولے پہ وہ سفر، جنات کے دوش پہ ہواؤں پہ اڑتے تھے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے کائنات کی ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول پہ کر دیا تھا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں چلتی تھی۔ پانیوں پہ جناب سلیمان کی حکومت تھی، بڑے بڑے شہزور گھوڑے جو ان کے سامنے تابع فرما کر کے ان کے خدمت گزار بنا دیے گئے تھے، بڑے بڑے جن ہیکل دیو ان کے لیے کام کرتے تھے، غواص سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے لیے سرمایہ اور ان کے لیے خزانے نکالتے تھے۔ اتنی بڑی پاور والی حکومت تھی۔ ساری چیزیں اللہ نے ڈسکس فرمائی۔ بطیر محشورہ، اس کا باپ جو داؤد تھا علیہ السلام، پرندے اس کے حکم پہ وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اے داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تجھے دنیا کی زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، صبح و شام اس کے ساتھ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے پانی بنا دیا تھا۔ اور بڑے بڑے پہاڑ، یا جبال اویبی اویبی، اوبا یوبو کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ پہاڑوں کو آواز کہتے تھے کہ میری طرف توجہ کرو تو پہاڑ ان کے سامنے کورنش بجا لاتے تھے، آداب بجا۔ اس طرح کا کوئی حکمران گزرا ہے کہ جس کا پہاڑ بھی کہاں مانتے؟ تمام تر درندے پرندے چرند اس کے سامنے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی سٹیٹس والی حکومت، اتنی بڑی سطوت والی حکومت، یہ ساری دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر کے فرماتے ہیں کہ میرا داؤد اور میرا
سلیمان، یہ دونوں بہت ہی اچھے بندے تھے. نعم العبد، داؤد بھی بہت اچھا بندہ تھا. نعم العبد، سلیمان بھی بہت اچھا بندہ تھا علیہ السلام. ان کے اچھا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ دنیا کے ایسے حکمران تھے کہ ان جیسا حکمران کوئی نہیں. ان کے اچھا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس ہواؤں کے اوپر حکومت کرنے کا کنٹرول تھا. یہ اچھے کیوں ہیں؟ انہ اواب، یہ اچھے اس لیے ہیں کہ یہ اتنے اونچے مقام پہ جا کے بھی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، دین کی طرف توجہ ہے، اللہ کے حکم کے نفاذ کی طرف ان کی توجہ ہے. لہذا ان کے اچھا ہونے کی وجہ لوگوں تم سن لو کہ اگر جس بھی کسی حالت میں تم ہو اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو تم بھی کائنات کے اچھے انسان ہو. حکومت بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں، پیسہ بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں. پیسہ تو قارون نے بھی دیکھا، حامان نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، نمرود نے بھی دیکھا. بڑی بڑی سلطنتیں، روما، ایران، یہ بڑی بڑی عزت والے، وقار والے اور کائنات کی سطوت اور حشمت اور یشمت والے یہ لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی. ہمارے یہاں جس کے پاس 4 روپے آ جائیں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے بچے کو مدرسے کی طرف بھیجنا اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ بڑے بڑے سٹیٹس کے خواب دیکھتا ہے. اس کا خواب ایسپائر سے شروع ہو کر کے پھر انٹرنیشنل سسٹم اور سیٹنگ پہ پہنچتا ہے. وہ پھر برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے خواب دیکھتا ہے، وہ کینیڈا کی یونیورسٹیوں کے خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 4 آنے آ گئے. لوگوں تمہارے پاس جتنا مرضی سٹیٹس آ جائے، حیثیت آ جائے، لیکن میرے سلیمان کو نہ کبھی بھولنا. جس طرح کا سٹیٹس اور حکومت میں نے سلیمان کو عطا کیا تھا، اس طرح کا سٹیٹس اور حکومت میں نے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا. لیکن جب میں نے اس کی اچھائی کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے اچھا ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی. دونوں صورتیں، دونوں معاملات اللہ نے ڈسکس کیے. اسی سورہ صاد کے اندر دوسرا تذکرہ ہے جناب ایوب علیہ السلام کا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ذرا میرے ایوب کا بھی تذکرہ سنائیں. اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب کی زندگی پہ علیہ السلام اتنے دکھ آئے، اللہ کی قسم ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کی زندگی میں ویسا دکھ نہیں آیا. نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، حیثیت تھی، مقام تھا. بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، خاندان والے چھوڑ گئے، قوم قبیلے والے چھوڑ گئے، گلی محلے والے چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی رہ گئی، ہڈیوں کا پنجر بن گئے جو ٹوکرے میں ڈال کے سر پہ اٹھا کے لیے پھرتی ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، دے کوئی نہیں رہا. روایات میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ، 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال کا عرصہ، بعض روایات میں 20 سے 25 سال کا عرصہ، اتنی تنگ دستی کا کہ سر پہ چھت نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، بیماری ہے کہ اپنے عروج کو پہنچی. بیوی لوگوں سے یہ کہہ کے کہ میرے خامن کے لیے مجھے ایک روٹی دو، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری فصلوں کو گوڈی دینے کے لیے تیار ہوں، میرے خامن کے لیے ایک روٹی دے دو. اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور ہم میں سے کسی نیک بندے پہ، اللہ کے بندے پہ، مسلمان پہ آزمائش آ جائے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور ہوتا ہے، لگدا کسی گناہ دی شامت ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے. کہیں یہ نہیں آتا کہ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں اس پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، اس پہ دکھ آ جاتے ہیں، اس پہ پریشانی آ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان رستے پہ آ جاتا ہے، مٹن اڑانے والے کو آلووں کا شوربہ نصیب نہیں ہوتا. یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے. اس حد تک بیماری، اس حد تک آزمائش کہ سر پہ چھت نہیں، روٹی نہیں،
بیماری کی حد اس حد تک بڑی ہوئی، ایک دن دو نوجوان قریب سے گزرے، یہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا اللہ کا نبی جناب ایوب علیہ السلام اس حالت کے اندر بیٹھا ہے کہ وہ گزرنے والے پاس سے گزر کر کے کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ بھی کسی گناہ دی شام میں پھڑیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بس یہی ذہن میں بات ہوتی ہے کہ فلاں بندہ لگتا گناہ دی شام میں پھڑیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بندے کو عزت دینی ہوتی ہے، وہ نیکی کر کے تو وہاں پہنچتا نہیں ہے، اللہ آزمائش میں مبتلا کر کے اسے اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تو اسے عزت دینا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پھڑیا گیا ہے۔ عزیزو میرے ساتھیو، اگر کسی پہ غربت آ جائے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ 4 آنے دے دے اپنے خاندان کی غریب کو حقیر نہ جانے، عزت اور ذلت کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ پیسہ دے اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے صبر کریں، ہائے وائے نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ واویلا کرنے سے کوئی دے نہیں جاتا، لیکن اللہ ضرور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو ذرا میرے ایوب کا تذکرہ سناؤ، نبی کے دکھوں کا تذکرہ سناؤ۔ رسول رحمت علیہ السلام کے دکھ آپ کی سیرت مبارکہ کس کے سامنے نہیں؟ کیا جس طرح پنکھے کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ٹھنڈی ہوا میں آپ لے رہے ہیں، اس جامعہ عثمانیہ کی خوبصورت چٹائیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کائنات کا امام اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسے ماحول میں بیٹھا ہے؟ کیا جس طرح کے برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح کے گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں، رسول رحمت علیہ السلام کو ایسے برتن میسر تھے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، تھا کچھ نہیں، رہا کچھ نہیں، بنے گا کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم جتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں، ذرا مدینے کے دور میں جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں جاتے تو ہماری جبینوں کو گارا لگ جایا کرتا تھا۔ یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، کھجور کی چٹائی پہ لیٹا کرتے تھے، انہیں پنکھے کی سہولت نہیں تھی، اس طرح ٹوٹیاں نہیں تھی، ایک لوٹے کے پانی سے وہ 20 وضو کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس کو جب محققین نے پرکھا ہے تو 6 شٹان پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو غریب کی بھینس کو نہلانے جتنا پانی ناک صاف کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، اور رونا یہ روتے ہیں ہمارے حالات بڑے ٹف ہیں، ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں۔ اے میرے رسول ذرا ایوب کا تذکرہ کر، لوگوں کو بتلا میرے نبی امیر بھی گزرے، حکومت والے بھی گزرے، لیکن جب میں نے اس کی کسی خوبی کا تذکرہ کیا تو میں نے یہ بتایا کہ ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ سطوت اور یشمت کے اس مقام پہ پہنچ کے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ اور رہا میرا ایوب، وذکر عبدنا ایوب، آپ میرے ایوب کا تذکرہ کیجئے، وہ بہت اچھا بندہ تھا۔ نعم العبد، نعم العبد، میں نعمہ کا ترجمہ کس طرح کروں؟ اردو کے پاس ذخیرہ نہیں، وکیبلری نہیں، الفاظ نہیں کہ میں نعم، اللہ فرما رہے نعم العبد، ایوب تا کتے کمال ہی آدمی، ایوب تا خیر چنگا بندہ، نعم العبد، ایوب ورگے بندے بھی کدے آئے، نعم العبد، اتنا اچھا بندہ تھا۔ کیوں؟ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ انہو اواب، دکھوں کی انتہا ہوئی لیکن اس کا دھیان اللہ کی طرف رہا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی پچھلے سال ہم نے 500 دیا تھا، حالات خراب ہیں، مدرسے کے لیے 200 رکھا ہے، توجہ کم ہو گئی، بچے کی ٹشن بازی اسی طرح، بچے کے کھیکھن اسی طرح، سالگرہ کا کیک اسی طرح، سکول کی فیسیں اسی طرح، سمر کیمپ کی فیسیں اسی طرح۔ نعم العبد، ایوب کمال آدمی تھا، نعم العبد، ایوب اخیر آدمی تھا، نعم العبد، ایوب بڑا اچھا آدمی تھا کہ گھر کی چھت چھن گئی، سر کی چھت چھن گئی، صحت چھن گئی، بیماری اور ہڈیوں کا پنجر، گوشت پوشت کے لوتھڑے سارے جسم سے جدا ہوئے، فیملی چھوڑ گئی، سارے چھوڑ گئے، لیکن نعم العبد انہو اواب، یہ بہت اچھا بندہ ہے کہ اس حالت کے اندر بھی اللہ کی طرف دھیان کے اندر ایوب نے فرق نہیں ڈالا۔
یہ دونوں کردار ہیں جو روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے ہمیں پیش آتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کچھ امیر بھی ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، ہم میں سے کچھ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ ہماری حالت غریبی کی ہو، غور فرمائیں میرے دوستو، ہمارے حالت غریبی کی ہو اور ہمارے کسی دوست کو پتا ہو کہ یہ بندہ غریب ہے اور اسے کوئی ضرورت پڑ جائے، ہم اسے نہ بھی کچھ دیں، صرف یا کہ یہ کہیں یار میرے لائق کچھ ہو تو مجھے بتانا۔ اللہ کی قسم اگر وہ انسان کا بچہ ہوا، قبر کی مٹی آ کے اس کے جسم کو تو مٹی میں مکس کر دے گی، لیکن اس کے دل سے آپ کی محبت ختم نہیں ہوگی کہ یار یہ بندہ غریب تھا، پریشان تھا، میرے اوپر مشکل آئی، اس نے صرف آ کے مجھے پوچھا تھا۔ ہمارے اوپر حالات کی تنگی آئے، ہم اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کس طرح ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تم بیزار ہو جاتے ہو اللہ سے، دین سے، کہ ہم یہ کام کس طرح کریں، ہم یہ کام کس طرح کریں، حالات بڑے خراب ہیں۔ کیا ہمارے حالات جناب ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ خراب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ علیہ السلام گھر کی چھت پہ تشریف فرما تھے اور چھت کے اوپر ایک چھپر سا ڈلا ہوا تھا۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بستر کے لیٹے ہوئے ہیں اور چھت کے اوپر کھجوروں کا یہ چھپر ہے اور ایک سائڈ پہ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام کے گھر کی جو صورتحال بیان کی گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی روشنی میں کہ ایک چکی، 2 پیالے، ایک بڑا جس میں مہمان کھانا کھاتے تھے، ایک چھوٹا، 2 جوتے، 3 سوٹ جس میں 2 چادریں، ایک شلوار قمیض اور ایک جبہ، ایک سرمے دانی، ایک شیشہ، ایک کنگھی، ایک تیل کی شیشی، اور حجرے کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے وہ 7 ہاتھ چوڑا اور 9 ہاتھ لمبا، گویا کہ آپ 7 فٹ 9 فٹ کہہ لیں۔ بندہ سیدھی طرح کھڑا ہو تو چھت سر کو لگے۔ یہ کونین کے امام کی کائنات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری جانیں رحمت کائنات پہ قربان، ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے حوالے سے پریشان نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو جب بھی پریشانی ہوئی، دین کی ہوئی، ان طلبہ کی ہوئی جو صفہ چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، دین پڑھنے پڑھانے والوں کی ہوئی، دین سیکھنے سکھانے والوں کی ہوئی، سب صحابہ اکٹھے کیے اور بدر میں اللہ کے سامنے پیش کر کے کیا کہا؟ اللہ نہ ان کی پریشانی نہ اپنی پریشانی، ان تہلک ھذہ الإصابہ لا توبت بعد اليوم، پریشانی یہ ہے کہ آج اگر یہ مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں کتنی پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانی، بجلی کی پریشانی، گیس کی پریشانی، فیس کی پریشانی، کیا ان 5 6 700 پریشانیوں میں کہیں ہمیں اللہ کے دین کی بھی تھوڑی بہت پریشانی ہے کہ یار دین کے کام کی ٹینشن لینی ہے، یار مسجد کی آبادی کی ٹینشن لینی ہے، یار مدرسے کی آبادی کی ٹینشن لینی ہے، یار میرے گھر کے حالات یہ ہیں، یار مدرسے کے حالات کیا ہوں گے، ہمارا یہ غریب ہمسایہ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یار اس کے حالات کیا ہوں گے۔ کیا کبھی ہماری ٹینشن اس وجہ سے بھی ہماری نیند خراب ہوئی ہے؟ اگر تو 70 سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں جس میں ہماری نیند دین کی وجہ سے خراب ہوئی ہو تو مجھے آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی مسجداں مدرسیاں نہ منسلک نا، کچھ سانو پوچھو، اللہ دا فضل ہے اسی اس حوالے نال بڑے امیر ہاں کہ ساری زندگی چ کئی راتاں ایسیاں نے کہ بجلی دے بل تو سانو نیند نہیں آئی، استاداں دیاں تنخواہاں دینیاں سانو پریشانی آئی ہے۔ کسی کا جی نہیں چاہتا، ہر کسی کا جی چاہتا ہے گھڑی لگائے، انگوٹھی پہنے، کاٹن شاٹن ہو۔ یہ لوریاں دینے والے خطیب اور ہیں،
دین کے لیے سوچنے والے اور فکر پیدا کرنے والے، لوگوں کو ایک دھارے میں لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے دن رات لوگوں سے بھی مانگتے، اللہ سے بھی دعائیں مانگتے۔ یہ پریشانی اجتماعی پریشانی ہے، یہ ملک و قوم کے اندر دین کا کام حکومتیں نہیں کر رہی، یہ میں اور آپ کریں گے۔ میرے ایوب کو اس حالت کے اندر بھی میری طرف دھیان تھا، کیا تم اس سے بھی نیچے چلے گئے ہو؟ دو گزرنے والے گزرے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی شامت میں پھنسا ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھیں بھار آئیں اور کہنے لگے اللہ تیری بھیجی گئی آزمائش پہ میں شکوہ کناں نہیں ہوں، اللہ میں اے دیتے کسی قسم دا اعتراض نہیں، سونے میں تیرے تے راضی ہوں۔ لیکن لوگ یہ آندے نہیں کہ ایوب شاید کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ اس گل نے میرا دل دکھایا، اس گل نے میرے پریشان کیتا ہے۔ حضرت ایوب نے ان دونوں کو آواز ماری اور آواز مار کے کہا آؤ بات سنو، اللہ کے بندو تم نے یہ بات کہی اور میرا کلیجہ چیرا، سنو میں نے اپنی زندگی میں جب بھی دو بندوں کو لڑتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھاتے سنا تو میں نے گھر جا کے دونوں کی طرف سے قسم اٹھانے کا کفارہ ادا کیا، اس لیے کہ دونوں نے قسم اٹھائی ہے، دونوں میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کا کفارہ میں دیتا ہوں، اس کی قسم کی وجہ سے قیامت کے دن اس سے سوال نہ کرنا۔ میرا تو اللہ سے پیار اس حد تک رہا، میری تو اللہ سے محبت اس حد تک رہی، لیکن آج تمہاری بات سے میرا دل دکھا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک ادارے کے لیے اپیل کی اپنی مرکزی جامع مسجد میں، میرے عزیز ساتھیوں میں یہاں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم از کم حرف گیری نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ ہماری صفوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نا تماشا بنایا ہے۔ تو ایک شخص نے بات کی، وہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے اگلا پورا جمعہ اس بندے پہ پڑھایا۔ میں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ تو نے بات کر کے کتنے دل چھلنی کیے، تیری یہ بات کی سنگینی اور شناخت کہاں تک پہنچی؟ کتنے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کی، ہم کیوں لوگوں کی باتیں سنیں؟ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھ کہ جن کی زندگیوں پہ دکھ بھی آئے لیکن انہوں نے اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑا، جنہیں اللہ نے عزتوں سے نوازا، حکومتیں عطا فرمائیں، لیکن ان کی توجہ اللہ سے ذرا بھر ادھر ادھر نہیں کرتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرکہ عورت کو دعا دیا کرتے تھے، اس کے لیے کلمہ خیر کہا کرتے تھے، یہاں دعا سے مراد کلمہ خیر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کلمہ خیر کہا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا یہ مشرکہ، اے اللہ کے رسول وہ تو مشرکہ تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن ایک دن میرے ساتھیوں کو پیاس لگی تھی، اس نے پانی پلایا تھا۔ مطعم ابن عدی یہ مشرک تھا، حالت شرک اور کفر میں فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو آپ کے جسم سے خون جاری تھا، آپ کا جسم تھک ہار چکا تھا۔ آپ باہر پہنچے تو مکے کے اوباشوں نے چند اوباش بٹھا دیے کہ انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ ایک تو پیچھے سے تھکے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اتنی مشکل آئی، اتنی مصیبت آئی، اور دوسرا گھر بیٹیاں ہیں چھوٹی۔ مطعم ابن عدی وہاں سے گزرا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں طائف تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس نے کیا آگے سے کہا؟ یہ کہا نعوذ باللہ کہ تینوں کی چاہ پیا ہے تو نہ کر، نہیں یہ نہیں کہا۔ ہمارے ہاں بندے جھٹ سے کہہ دیتے ہیں تینوں کا دی لوڑ ہے، تیری ویلنے چباں آئی ہے، تو آپ دی سنبھالتے نو ہور نال کی، تو گٹری سنبھالتے نو تینوں چور نال کی ہے، تا آپ دی اینا دینا پوری نہیں پہندی، تیرا دماغ خراب ہے بھائی، تو پتہ نہیں کس کس کے بچے کس کس کے لیے تو کہتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اتنی سپورٹ کی بس اس نے کہ اوباشوں کو دبکا لگا کر خبردار
اگر تم نے محمد کے رستے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹ ڈالی انہیں گھر جانے دو، بس اتنا کہا۔ دین کے کام میں اس نے اتنا تعاون کیا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ آزمائش، دکھ، پریشانی اپنے رونے کے لیے نہیں ہوتی، بعض دفعہ دین کے ساتھ کھڑا ہو کے آخرت سنوارنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنا تعاون اس نے کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بدر کے موقع پہ کتنے قیدی ہاتھ آئے؟ 70 قیدی۔ ایک ایک قیدی انتہائی قیمتی، بڑی بڑی سفارشیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی رہا نہیں کیے۔ ابو العاص بھی ان قیدیوں میں تھے، سیدہ زینب کے خامد، بعد میں یہ اسلام لائے۔ رسول اللہ کا داماد بھی تھا، لیکن ایک ایک قیدی کے عوض میں فدیہ لیا گیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ گویا کہ معیشت کی مضبوطی کا انحصار تھا ان قیدیوں پہ، یہ بڑی مرکزی چیز تھے۔ سفارت ہوئی، لیکن اس سفارت کاری میں بھی کہا نہ مانا کہ اس موقع پہ ان قیدیوں کی حیثیت لوگوں کے سامنے تھی کہ یہ قیدی بڑی حیثیت کے حامل ہیں، اسلام کا عروج ہے، ساری زندگی لوگ کہیں گے کہ اسلام کا پہلا مارکا تھا تو قیدی ہاتھ آ گئے۔ یہ قیدیوں کی بڑی حیثیت تھی، یہ اس وقت بڑی قیمت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، میرے صحابہ، یہ ایک ایک قیدی میں نے ہزاروں سفارشوں پہ نہیں چھوڑا۔ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، نتن یابس، مشرک تھا، بدبودار، عقیدے پہ مرا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے صحابہ اگر وہ آج زندہ ہوتا، وہ دور کھڑا ہو کے مجھ محمد کو انگلی کا یوں اشارہ کرتا، میں 70 کے 70 قیدی آزاد کر دیتا۔ کیوں؟ اس نے دین کے ایک سفر پہ میرے ساتھ اتنا تعاون کیا تھا کہ رستے میں بیٹھے اوباشوں سے کہا تھا سائیڈ پہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب کے ہاں دین کی مشکل میں مدد کرنے کی قدر ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ مشرک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے ہاں اس بندے کا مقام ہے کہ سب صحابہ اکرام کا پیمانہ عشق آنکھوں سے پانی بہ پڑا جب رحمت کائنات نے فرمایا کتنی بڑی بڑی سفارشیں آئیں، زینب کی سفارش بھی آئی ہے، مکے کی سفارش بھی آئی، میں نے قیدی رہا نہیں کیے۔ اگر آج مطعم ابن زندہ ہوتا اور دور کھڑا ہو کے یوں انگلی کا اشارہ کرتا، میں محمد 70 کے 70 قیدی آزاد کرتا۔ کیوں آزاد کرتا بتائیے سارے، تاکہ بات یاد رہے۔ بولے سارے ساتھی، بولے، وہ بولے تو صحیح۔ کیوں آزاد کرتا؟ کہ اس نے میرے ساتھ صرف اتنا تعاون کیا تھا کہ جب میں تھک ہار کے میرے جسم سے خون نکل رہا تھا اور کوئی وہاں نہیں تھا، میں باہر پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا پریشانی کی کیفیت میں، اور مطعم ابن عدی وہاں سے گزرا اور اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے اوباشوں کو صرف ایک دمکا لگایا تھا، نتن یابس، بے دین تھا، کفر اور شرک پہ مرا، مجھ محمد کو سب معلوم ہے، لیکن آج میں اس کے احسان کا بدلہ چکاتا۔ وہ زندہ ہوتا وہ بھی دیکھتا کہ محمد احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ کس طرح چکاتا۔ لوگوں، دین کی مدد کرنا یہ حدیث ہے، اور بدلہ مجھ محمد سے آگے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تسود وجہی، مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ کہیں میرے دین کو تمہاری ضرورت پڑے اور تم آگے سے کہو کہ مجھے اپنا کام ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ یہ ذی الحجہ کے دن ہے، یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں یہ نہ ہو اللہ تم سے پوچھے کہ دکھوں میں کیا کرتے رہے۔ حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تم سے پوچھے دکھوں میں کیا کرتے رہے اور تم آگے سے کہو بیٹے کی فکر تھی، دکان کی فکر تھی، پیٹرول کی فکر تھی، تم دنیا گنوانے لگ جاؤ۔ اگر اللہ یہ سوال پوچھے تم اپنے پیٹ کا تذکرہ کرو گے، گھر کا تذکرہ کرو گے، میری امت کے لوگوں مجھ محمد کو شرمندگی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا تسود وجہی، مجھے شرمندہ نہ کرنا، ہاں مجھے اس وقت خوشی ہوگی، فخر ہوگا جب اللہ پوچھیں گے کہ پریشانی آئی تھی، دکھ آئے تھے، تم کیا کرتے رہے؟ اللہ جہاں دنیا کی تو نے پریشانیاں آزمائشیں بنا کے ہم پہ اتاری، جہاں گھر بار ڈیر ڈمبے مال ڈنگر بچے اولاد کی فکر کرتے رہے، اللہ ہاں یہ تیرا ادارہ، یہ تیری مسجد مدرسہ، یہ تیرے غریب بندے یہ مدرسے میں پڑھنے والے مسافر طلبہ، اللہ ہمیں ان کی بھی تھوڑی بہت ٹینشن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس جواب سے مجھے محمد کو بڑی خوشی ہوگی، مجھ محمد کی آنکھیں بڑی ٹھنڈی ہوں گی۔ ہر پھن سے بندے کو دیکھ کے ہنسنا یہ تمسخر ہوتا ہے، اور بندہ اس تمسخر میں خود آ جاتا ہے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی، مر جانا حالات ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے حالات ٹائٹ ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، لیکن جس کیفیت میں صحابہ کرام دین سے کھڑے رہے، دین کے ساتھ جڑے رہے، دین کے ساتھ ان کی محبت بے مثل اور بے مثال رہی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو کسی کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کو آزمایا ہے، اتنا سنگین اللہ نے کسی کو آزمانا بھی نہیں ہے۔ جو اس آزمائش پہ پورے اتر سکتے تھے انہیں ہی صحابہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یبتلی الرجل علی حسب دینی، اللہ بندے کو اس کے دین کے برابر آزماتے ہیں۔ میرے ایوب کے اندر دین زیادہ تھا، لہٰذا میرے ایوب پہ آزمائش بھی زیادہ۔ ہاں جب میرے ایوب نے اللہ سے یہ کہا، اللہ ان لوگ اللہ کر اللہ پہنے کہ شاید میں کوئی جرم کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی کمی ہو گئی، سونیا مہربانیاں کر دے، کرم کر دے۔ آواز آئی ارکض برجلی ھذا مغتسل بارد وشراب، اور بیوی روٹی لینے کے لیے گئی۔ ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی مارتے ہیں، چشمہ جاری ہوتا ہے، چشمے کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اللہ انہیں خوب رو نوجوان بنا دیتے ہیں، جنت کے لباس آ جاتے ہیں۔ بیوی واپس آتی ہے روٹی لے کے، تو پردے کے اندر منہ سائڈ پہ کر کے کہتی ہے اللہ کے بندے یہاں میرا خامد بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی درندہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا، اسے کوئی شکاری عقاب تو نہیں لے گیا، کوئی چکڑا تو نہیں لے گیا، اے اللہ کے بندے اسے کوئی ہوا تو نہیں اڑا کے لے گئی، لیکن وہ نوجوانی میں تیرے جیسا ہوتا تھا، میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں پریشان ہوں، اللہ تجھ پہ رحم کرے، میری رہنمائی کر کہ میرا خامد کہاں ہے۔ یہاں عورتیں چند دنوں کے بعد طلاقیں مانگنے لگ جاتی ہیں، خامد کے کاروبار کی سچویشن اگر خراب ہو جائے۔ اے میرے رسول تو ایوب کا تذکرہ کر اور ایوب کی بیوی کا تذکرہ کر، جو اتنی پریشانی میں بھی اپنے خامد کو اٹھا کے دروازے دروازے پہ لیے پھرتی ہے۔ مجھے بتا وہ ہڈیوں کا پنجر یہاں تھا، کہاں ہے؟ کہا اللہ کی بندی دوبارہ پلٹ کے میں دیکھ، میں تیرا وہی ایوب، اللہ نے مہربانیاں کر دی، اللہ نے کرم نوازیاں کر دی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتے نے ان کی جسمانی ساخت کو ٹھیک کر دیا، اور دوسرے فرشتے نے یہ کہا جناب ایوب اوپر دیکھیے کیا نظر آتا ہے۔ حضرت ایوب نے کہا یہ 2 باغ ہیں، یہ 2 بادل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ 2 بولے بادل۔ حضرت ایوب علیہ السلام ذمہ دارہ کرتے تھے، بہت بڑا ذمہ دارہ تھا، لیکن آزمائش آئی، زمین بھی خشک ہو گئی، فصل بھی نہ ہوئی، آ جاتی ہے تو کسی غریب کی بھوک دے کے کبھی مذاق نہ اڑانا۔ اللہ ایسے بندے کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کرتے جس نے کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑایا۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ کبھی غریب کے 1 روپے کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ پریشانی کے عالم میں صدقہ کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ کی قسم امیر بندے کے سونے کے پہاڑ آپ کے اس صدقے کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات دیکھا فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے فرشتوں نے کہا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرنے والا جیت گیا ہے، 1 لاکھ درہم خرچ کرنے والا ہار گیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے،
1 लाख درہم خرچ کرنے والا ہار گیا اور 1 درہم خرچ کرنے والا جیت گیا؟ فرمایا ہاں، جو اس نے 1 لاکھ خرچ کیا اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، جس نے 1 دیا وہ بڑی تنگی کی حالت میں تھا، اس نے اپنی تنگی میں اللہ کو یاد رکھا، اس کا 1 درہم جب اللہ نے تولا تو 1 لاکھ پہ بھاری ہو گیا۔ کھیت سڑ گئے، کھلیان سڑ گئے، آزمائش آ گئی، گھر بار ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ ذرا نظر اٹھائیے، دیکھیے کیا نظر آتا ہے؟ کہا یہ بادل ہیں۔ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا اے جناب ایوب، یہ جو دائیں جانب بادل ہے نا، آپ اسے حکم کریے جب یہ برسے گا تو آپ کے کھیت سے سونا اگے گا۔ یہ جو دائیں جانب بادل ہے نا، اسے حکم کیجئے آپ کے کھیت پہ برسے گا، جہاں فصل نہیں ہوتی تھی وہاں سونا پھوٹے گا۔ یہ جو بائیں جانب بادل ہے، 2 کھلیان ہیں، 2 کھیت ہیں، اسے آپ حکم کیجئے جب یہ برسے گا اس کھیت سے چاندی پھوٹے گی۔ دکھ آ جاتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، انسان دنیا سے بیزار ہوا نعوذ باللہ کہ اللہ سے بھی بیزار ہو جائے۔ کون نماز پڑھ لو، قادیاں نمازاں، حالات بڑے خراب نے، قرآن کی تلاوت کر لو، قادی تلاوت کریے، حالات بڑے خراب نے۔ صحابہ اکرام کے پاس اس طرح کے مصحف تھے، پھٹیاں تھیں، لائٹیں تھیں، کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ کسی دے کول کڑا ہے، وہ چنے ہڈیاں پائیاں نے، وہ سر تے رکھی کرتا ہے، ہڈی نہ ہڈی جوڑتا ہے، پتھر نہ پتھر جوڑتا ہے، پھر ایک ایت بنتی ہے، پھر خوش ہوتا ہے کہ ایت جڑ گئی ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے۔ اے سہولتاں سن انہاں کولے، پھر پیچھے لین لگی ہے کہ یار تم پڑھ لو میں تو مینوں بھی دے دی۔ کسی دے کولے چمڑا ہے، وہ چمڑا اتھوں پڑھدا، اتھوں سورۃ زمر دی ایک ایت اتھوں لبھی ہے، ایک کو اگے پئی ہے، پھر جوڑیا ہے، پھر پوچھیا ہے حافظ پترے صحیح ہے مینوں پڑھنا ہوندا ہے؟ انہاں کہا ہاں 3-4 دفعہ پڑھائی ہے، وہ یاد ہوئی ہے، اے دے پیر تھلے نہیں لگدے، اے دے باوجود انہاں دی زندگی چ مہینیاں چ کئی واری قرآن جی مکمل ہو جاندے سی۔ تینوں کنے سال ہو گئے، کنے مہینے ہو گئے قرآن نو ہاتھ نہیں لایا، تو کوئی بہت ہی پریشانی سے؟ یہ سب مکر نے، یہ سارے مکر اللہ نے پورا چانن قبر چ کرا دینا ہے۔ آخر دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دھو نکھار کے سامنے کر دینی ہے کہ انسان کو پتہ لگے گا کہ مشکل ہو سی جیڑی میں مصنوعی بنا کے بیٹھا سا، یا یہ مشکل ہے۔ آئیے میرے عزیز و ساتھیوں، میں اپنی بات کو مکمل کروں، ویڈ اپ کروں، کلوز اپ کروں، آپ کو اس طرف توجہ دلاؤں اس قسمہ پرسی کی حالت میں، اس پریشانی کی کیفیت میں، کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سانس پہ تو پابندی نہیں نہ لگائی۔ کورونا کے دنوں میں آکسیجن بڑی مہنگی تھی، 75 ہزار روپے کی ایک دن کی آکسیجن تھی، ایک ایک گھرانے کو لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آکسیجن ہمیں فری دی ہوئی ہے۔ باقی جو غربت ہے وہ خواہشوں کی غربت ہے، ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کا وعدہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کا رکھا۔ خواہش پوری نہ ہو تو ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی، وہ روتے نہیں تھے۔ ایک حدیث میرے ساتھ سنیے، اسے یاد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میرے پاس فرشتے آئے تو ان میں ان فرشتوں کا ایک لیڈر بھی تھا۔ تو اس لیڈر فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے کہ اگر آپ پسند فرمائیں، اگر آپ کی طبیعت ہو، آپ کا ارادہ ہو، ان اللہ جعل لی بطحاء مکہ ذہبا، آپ کے لیے یہ پیشکش ہے کہ یہ جو بطحاء علاقے کے سارے پہاڑ ہیں اللہ انہیں سونے کا بنا دے اگر آپ کا ارادہ ہو۔ اگر آپ کی طبیعت ہو تو ان پہاڑوں کا اللہ کیا کرے؟ سونے کا بنا۔ تو یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے حکم کرنا ہے، آپ نے اشارہ فرمانا ہے، تو یہ سارے پہاڑ کیا ہونا ہے؟ سونے کے بن جانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ نے چونکہ یہ پیشکش کر دی، اس کا مطلب کہ یہ کام اللہ کر دیں گے، تو میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس پیشکش کو میرے ایک ارادے میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے عوض میں کچھ اور چاہتا ہوں۔
وہ مجھے مل جائے، اس کے عوض میں مجھے وہ مل جائے جو میں چاہتا ہوں۔ تو کہا آپ مانگیے اس کے عوض میں، اس کے بدل میں آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا، جُئْتُ يَوْمًا وَشَبِعْتُ يَوْمًا فَإِذَا جُئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَصَبَرْتُ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ۔ اے اللہ، سونے کے پہاڑوں کے مقابلے میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے تو ایک دن بھوکا رکھا کر، مجھے ایک دن بھوکا رکھا کر، تاکہ میں بھوکا رہ کے صبر کروں اور تو مجھے ثواب عطا کرے۔ میں گڑ گڑاؤں، گریہ زاری کروں، آہو بکا کروں تیرے سامنے، تو مجھ پہ خوش ہو۔ میں ترلے کروں، مناجات کروں، تجھے مجھ پہ ترس آئے، تیری مہربانیوں کا جولان جوش میں آئے۔ ایک دن مجھے بھوکا رکھ اور صبر کی توفیق دے۔ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ، اور دوسرے دن پیٹ بھر کے کھلا اور شکر کی توفیق دے۔ اگر مجھے بھوکا رہ کے صبر اور اگلے دن روٹی کھا کے شکر کی توفیق تیری طرف سے مل جاتی ہے تو یہ مجھ محمد کے نزدیک ساری کائنات سونے کی بن جائے، اس سے افضل ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ پہ عمل کرنے کا وعدہ کر کے کائنات ساری سونے کی بن جائے، اس سے بڑے امیر بن سکتے ہیں۔ اللہ اگر تیری طرف سے آزمائش آئے صبر کی توفیق دے دے، اگر تو عطا فرمائے تو شکر کی توفیق۔ یہ نہ ہو کہ میرے بچے کی ملازمت لگ جائے، میں خاندان میں کسی کے بچے کو بچہ نہ سمجھوں، بہن کو بہن نہ سمجھوں، بھائی کی ملازمت ہو گئی، صدیاں بیت گئی ہیں، سال بیت گئے، مہینے بیت گئے کہ کبھی اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا حال نہیں پوچھا۔ ایسی دولت سے اللہ سے پناہ مانگنا۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے آپ صاحب، بڑا غریب آدمی تھا، بڑا غریب، ہم نے خود اسے دیکھا۔ ڈاکٹر اسے کہتے تھے، وہ یہ کام کرتا تھا، یہ میڈیکل ریپ والے نہیں ہوتے، یہ کام کرتا تھا۔ بڑا غریب آدمی، اس کا 1.5 مرلے میں گھر تھا، 1.5 مرلے میں اس کا گھر تھا۔ میری اتنی عزت اس بندے نے کرنی، اتنی عزت اس نے میری کر، اس نے کہا قاری صاحب بس ساڑی تاڑے اگے تاڑی اللہ کے، کچھ اس کا عقیدہ ایسا تھا تو ہم نے اسے سمجھانا نہیں کہ سب کی اللہ کے اللہ، سب کی۔ ایسا ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا ساڑھا یہ ٹائم۔ بڑی پریشانی بزرگوں، اینا ہونے پریشان ہونا، 1.5 مرلے دا گھر تے روٹی مر کے پوری، موٹر سائیکل تے سارا دن آیا نو میں انہوں دعا دینی، اللہ نے تیرے دن پھیر دینے نے، اللہ کو منگیا کر۔ اللہ نے وہ 3-4 مہینے ایسے دن پھیرے کہ انہیں 3-4 مہینے دے اندر اندر 5-6 کروڑ دی کوٹھی لے لی۔ ایداں ہویا کہ جی وہ نا قسمت پوری نکل آئی ہوندی۔ میں نے عمرے دے بھی بھیجیا نے تے بڑی محبت۔ اچھا پھر اور ایک انقلاب آیا، ایک کریم والا نہیں انقلاب آیا سی، گولڈن پرل تے چیچا وطنی والے، او شمون، انہوں بھی کوئی ایسا بندہ لب گیا کریم دے فارمولے والا تے اللہ تعالیٰ نے اج ہور پڑھ ہور تے کردیاں اینا پیسہ اللہ نے انہوں دیتا کہ وہ ذہنی ٹینشن لے کے سارے دن تو پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ پاک دی قسم میسج حافظ صاحب اس بات نو ایک گواہی دے، میں بہت چند مجلساں جنہ چ جا کے نا ادھا دے دکھ سکھ بولنا، جڑے میرے بھائی عزیز مفت کر رہے ہیں آپ دے ادارے جنہ نا پیار ہے دلوں سچ اوتھے ادھا دے دکھ سکھ بولی دے۔ اللہ دی قسم آج اسی ننگے، آج دی گل ہے کہ پکے تو بغیر باہر سڑک وچ تو پہ بیٹھا تے میرا ایک دوست میرے کہنے لگا قاری صاحب تسی تے انہوں دعا دیتی سی، میں کہیں انہوں اللہ نے پیسہ بہتا دیتا ہے، دل تے لا گیا اور میں خدا دی قسم ایسے پیسے تو پناہ مانگدا جڑا بندے دی یہ حالت کرا۔ او دوستو تسی کی پتہ کنے سکون چو پیسے دے کے تانوں تو بے بات ہوئے، وہ بیٹھا سوچی جاندہ ضرباں تقسیمہ کیتی جاندہ انہیں آگا انہیں ہوتے پلاٹ لے لینے، وہ ضرباں تقسیمہ دیا اللہ پھڑ لیندہ۔ ایک منڈا نوجوان میرے ایک دوست نے حافظہ میں نے واقعہ سنایا، اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ایسی صورت حال نال سانو پیشنا، اللہ اسی کہنے ساڑے جانی دشمنوں بھی ایسے فتنے تو محفوظ فرمائے۔
یورپ دے نا ویزے لگ جاندے نے بعض دفعہ اس اعلان کرن تے کہ ناؤز باللہ کوئی بندہ کہے کہ میں مرزئی تے قادیانی منڈا سی تے حالات دے تنگ ہو گئے، بڑی پریشانی انہوں بن گئی تے خاندان چ انہوں جتھے جاوے تے دب کے پین ساڈا ویلا ہے، فلاں نوں نوکری مل گئی ہے، اے گھرے بوجھ بنیا بیٹھا ہے، فلاں دے منڈے نے موٹر سائیکل لے لیا ہے، اے ساڈا اوداں دا ٹوڈو، ماں پیو بڑا بلیک میل کرتے ہیں، چاچے تائے ویلا، وہ پھر بیچارہ عزت بناؤن دی خاطر یہ چوریاں کرن لگ پیندا ہے، یا اون کتے غیب ہی چھپ نہیں ہویا، وہ بیچارہ پریشان ہو کے نا پتہ نہیں کی باہر کی پریشانی ہوئے گی، کی مسئلہ، انہیں کسی بندے نہ گل کی کہ میں باہر جانا چاہنا، انہیں کہا لے تیری ایک خوبصورت لڑکی نہ نکاح بھی ہو جائے گا، بزنس مل جائے گا، کاروبار مل جائے گا، تینوں کینیڈا دی شہریت مل جائے گی، تو بس یہ لکھ کے دے دے میں قادیانی ہوں۔ انہیں لکھ کے دیتا میں قادیانی ہوں، بزرگوں دا ویزا لگ گیا، وہ کینیڈا صاحب چلا گیا، کینیڈا وہ چلا، نجیب اللہ تارک صاحب وہ جان دے اس کا پروفیسر نجیب اللہ تارک صاحب کینیڈا جدوں جا کے اتریا نا تے اتردیاں ساری پاگل ہو گیا، وہ لوگ انہوں پوچھن کی لینا ہے تے اگوں دساں کی کہے مینوں کینیڈا دی شہریت مل گئی، مینوں کینیڈا دی شہریت مل گئی، یعنی یہی گل وہ کہنا اینو ہو جا، وہ کہے مینوں کینیڈا دی شہریت، اوے ادھر آ مینوں کینیڈا دی شہریت، اوے بھائی ہلو مینوں کینیڈا دی شہریت مل گئی، اتوں ہی انہاں واپس بھیج دیتا تے یہ گل کردا گلیاں چ مر گیا۔ اللہ نہ کدے بھی ناراض نہ ہوا جی، اللہ نہ کدے بھی شکوا نہ کرے جی، سونے تیری ذات دی قسم ہے، اسی دلوں ماننے اسی تیرے تے راضی ہیں، سانو سچا تے ستھرا عقیدہ عطا کیتے ہے، اے پاک پروردگار دنیا نو فتنہ بنا کے اس عقیدے تے منہج تو کدے دور نہ کرے، ساڈیاں نسلاں چ ایسا غدار تے بے وفا پیدا نہ کریں، اسی ہر حال وچ تیرے دین دی محبت دا تیرے کو سوال کرتے ہیں، اللہ آزمائش دی اس حد تک نہ لجائیں کہ ساڈیاں نسلاں دے خیال چ بھی یہ آوے کہ وہ دنیا دی خاطر تیرے نال غداری کرن، ساڈیاں نسلاں اگر ایسا بندہ پیدا ہونا ہوئے تے اللہ ساڈی نسل نو ویسے ہی ختم کر۔ اللہ کو دعا منگیا کرو کہ اللہ سونے اسی بڑے خوش ہاں تیرے تے مطمئن ہاں کہ سانو تو سنت دے مطابق نماز دی توفیق عطا فرمائیے، ساڈے چہرے تے سنت رسول ہے، کسی دا منہ لال ویکھ کے ہمیں تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا، یہ دنیا 4 دناں دی ہے، یہاں اتار چڑھاؤ عروج زوال حضرات آتا جاتا رہتا ہے۔ میں دنیا کے 5 بڑے بزنس مینوں کو جانتا ہوں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ 5 کے 5 بیمار ہیں، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تسی سارے چلو نا بزنس مینوں تو نہیں جان دے ہوگے، میں بل گیٹس دا نام لواں، دوسرے تیسرے بڑے بزنس مینوں دا نام لواں، لیکن تسی سارے زرداری نو تو جان دے ہو، زرداری کو کتنا پیسہ ہے، کتنا سرمایہ ہے، لیکن ایدی خوراک دے بارے اگر تسی سن لو کہ ایک کھاندا کی ہے، پھوکا پانی پنڈیاں دا شورا، نہ لون نہ مرچ نہ گوشت، کوئی شے نہیں، تسی آکھو آؤ پہ آئے پیسہ، اللہ مینوں وہ زندگی عطا کر جیدے چاہ دی مرضی نہ جدوں دل کیتا مونگی کھا دی، جدوں دل کیتا آلوان دا شورا پیتا، سونیا مینوں آج پتہ لگا ہے پیسے دی کوئی حیثیت، خدا دی قسم انہاں لوگوں نوں ایسیاں بیماریاں نے کہ ساری کائنات خرچ کرن لی تیار نہیں آپ دی صحت دی خاطر، لیکن صحت ملن دا کوئی امکان نہیں۔ سونیو تسی سارے بہت خوش جے، خوش قسمت جے، اللہ نے عزت عطا فرمائیاں ہیں، اللہ نے مہربانیاں کیتیاں، آدھے پیراں تے چل دے نینی پرینی، اللہ دا شکر ہے جداں دا ہے اسی آدھی مرضی دے مطابق جی رہے ہیں، سانو ڈر خوف نہیں، اے تا راتی جب تک نیند دیاں گولیاں نہ کھا لین انہاں نیند نہیں آندی، لیٹرین بھی جان تے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا کیتا ہوندا ہے، اے تا کھلے انداز نہ واش روم نہیں جا سکتے، انہوں نے پتا ہوتا کہ باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، ایویں کسی دوسرے دی سہولت ویکھ کے آپ دی سہولت نو بھول جانا، یہ غافل بندے دی نشانی تے علامت۔ آپ دے گھر ال دیکھیے، اللہ سونے ساڈا دل صحیح ہے، ساڈے پھیپھڑے صحیح نے، قاری سعید اللہ صاحب نے آنا تھا، بیمار ہے، میں ان کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں گیا، ایک نوجوان، اللہ نے اسے بڑا نوازا، ایک غریب بھی تھا، امیر بھی، مختلف، وہ گردوں کی وارڈ کے اندر ہم نے دیکھے جن کے گردے فیل ہو چکے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ میری پراپرٹی بھی لے لے، میرا مکان بھی لے لے، اللہ میرا دکان بھی لے لے، اللہ میرے گردے ٹھیک کر دے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ مجھ سے سر کچھ لے لے، میرے گردے ٹھیک کر دے، یہ چھوٹا سا گردہ، اتنا سا گردہ،
اتنا سا گردہ ایک دن کے اندر آپ کا خون 42 بار فلٹر کرتا ہے. کتنی بار؟ 42 بار. اور جو وہ مشین ہے وہ اتنی بڑی مشین ہے اور پورے دن میں ایک بار فلٹر کرتی ہے اور بندے کی جان نکل جاتی ہے. اور جب 50-60 مرتبہ بندہ فلٹر ہو جائے تو بندہ موت کے قریب چلا جاتا ہے. اللہ ایڑیاں ایڑیاں کائنات دیاں وڈیاں مشیناں تو میرے اندر مشینی سونے لا چھڑی ہے. میں تو بھولیا ہی رہا تیرے میرے تے بڑے احسانات نے. آج سے کئی سال پہلے ایک بزنس مین کا انٹرویو چھپا تھا پرانے اخبار کے تراشے اگر کسی کے پاس ہوں. تو میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی تو ایک بزرگ مجھے مل گئے اس واقعے کی تائید کے لیے. کہنے لگے کہ یہ میں نے پڑھا. بہت بڑا بزنس مین تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی؟ تمہاری کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی؟ وہ کہتا کہ یہ خواہش ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس خواہش پہ عمل ہو جائے تو میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا سارا بزنس دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے پوچھا کون سی خواہش؟ اس نے کہا خواہش میری یہ ہے کہ یہ جو میری دائیں آنکھ ہے نا سجیہ یہ خود بخود کھل بھی نہیں سکتی تے خود بخود بند بھی نہیں ہو سکتی. میرے ملازم سویرے سویرے آتے نے اینو کھول کے ایتھے گوند لا جاندے نے. ساڈی اکھ جدوں چمکدی ہے نا 50 پٹھے کنے پٹھے 50 پٹھے ہلدے نے جڑے پورے منہ دی ایکسرسائز کراؤندے نے. اور رطوبتاں چلدیاں رہندیاں نے جاڑ کان گلاں ایتھے خون دی سرکولیشن جاری رہندی ہے. اسی بیماری تو محفوظ رہنے ہیں. جدوں چمکنوں ہٹی پٹھے ہلنوں ہٹ گئے تے پورے جسم دے منہ تکلیف رہندی. تے میری یہ خواہش ہے کہ کوئی بندہ میرا یہ علاج کروا دے کہ میری اکھ اپے ہی کھلے اپے ہی بند ہوئے تے پاواں سارا سرمایہ ہی میرا لے. ہن تسی دیکھو اسی کتھے کھڑے ہیں تے ذرا ایمان نال دسو اپاں گل پوری کریے یہ نشکری بندی ہے جڑی اسی کر دنے ہیں؟ صحیح دسو اندروں ٹھڈوں دسو. جس حد تک اسی نشکری اس پروردگار دی کر دنے ہیں یہ نشکری بندی اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ ہارون الرشید نے خط لکھا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں آپ بھی آئیں. تو سفیان ثوری نے اسی کی خط کی بیک پہ لکھا تھا ہارون ذرا ایک مجھے بات بتاؤ کہ تم جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاؤ تیرے چیلے چمچے ساتھ ہوں تیرے ہواری ہے تیرے سیکورٹی گارڈ ہٹو بچوں کی صدا ہو اور تو بڑے کروفر اور پروٹوکول کے ساتھ تو جناب علی جنگل میں جائے اور وہاں تو گم ہو جائے تیرا گھوڑا بد کے اور تجھے کسی اور جنگل میں لے جائے سارے چیلے چمچے تجھ سے جدا ہو جائیں تو جنگلوں میں دھکے کھاتا پھرے تجھے رات گزرے دن چڑھے رات آئے حتیٰ کہ پھرتے پھرتے نہ کھانے پینے کو کچھ ہو چل چلاتی دھوپ تجھے بالکل نحال کر دے اور تیری بس ہو جائے اور تو گر جائے تھک ہار کے اور تجھے نظر آئے کہ اگر مجھے پینے کے لیے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا تیرے ہونٹ خشکی سے پھول جائیں اگرچہ تو وقت کا بادشاہ ہے. اس کیفیت میں جب تیری موت تیری آنکھوں کے سامنے ہو تجھے کوئی ایک گلاس پانی کا پلا دے تو ہارون تو اسے کیا دے گا؟ ہارون نے کہا امام صاحب ایسی صورتحال میں اگر مجھے کوئی پانی کا گلاس پلا دے تو میں اپنی سلطنت اس کے نام کر دوں گا. کہا ہارون پھر میری بات سن تیری اتنی بڑی سلطنت کی قدر و قیمت اللہ کے پیدا کردہ ایک گلاس کے برابر نہیں ہے لہٰذا اس حکومت چکر چاہ کے وہ دے تو غافل نہ ہو جائے. تے اسی تے 5 مرلے دا مکان بنا کے متھے تے ٹیل لا لیے نا تے گھروں اسی ادھا نکلدے ہیں ادھر نو ادھا کر کے ویکھ ادھر نو ادھا کر کے ویکھ منڈا گڈی لے لوے اسی کسے نو گلی چوں نہیں لنگھن دیندے او پراں ساڈے گھر تاں ایم این اے ننگدا آ جائے نا تے اسی تاں ساڈے پیر زمین دے اسی ادھے ہوا چ ہو جانے ہیں ایویں پیچھے نو موڈے بغانی شاہ تے چوری مچھاں نہیں منائی دیاں ہوا اللہ دے ہاتھ چ جدوں چاہے پیچ ٹھلا کر کے پکانا ویلا کر کے کوئی شے ساڈے ہاتھ نہیں عزت ذلت ہر شے اودے ہاتھ چ منٹ لگدا ہے او رول کے رکھ دیندا اونوں کوئی پوچھنا لگدا ان بطش ربک لشدید بھول نہ انہوں غافل نہ ہو تو اللہ نے تینوں سونا دیتا ہے نا کھا لیکن انہوں نہ بھول اللہ اور دے گا. غربت آ گئی ہے تو شکوہ نہ کر مایوسی نہ کر منہ بنا کے نہ بے دل تے ٹینشن نہیں پتہ نہیں کی پڑھنا
پتہ نہیں کی پڑھنا. من جعل الہموم ہم الاخرہ لا ہم لہ ولا غم لہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین تہاڈے گھر دی حالت ہے کہ مینہ پیندا چھت تپکدی ہے کپڑے تسی پائے نے امیر المومنین ہو تے 20 پابند لگے ہوئے نے تے کھان لی تسی پانی چ پے کے روٹی کھاندے ہو, تسی پریشان کیوں نہیں ہوندے؟ فرمایا جڑا آخرت دی پریشانی اکھاں دے سامنے رکھ لیندا ہے دنیا دی کوئی پریشانی اونوں پریشانی لگدی نہیں. اسی تاں پریشان ہو جانے ہیں اس نیرے تو, اسی قبر دے نیرے نو کدے سامنے نہیں رکھیا. اس گرمی تو تاں پریشان ہو جانے ہیں اسی آخرت دی گرمی نو اکھاں دے سامنے نہیں رکھیا. حجاج بن یوسف سفر تے جا رہا سی نا, رات نے پنڈال لایا, کہن لگا کوئی بندہ لے کے آؤ میرے نال کھانا کھاوے, میں علاقے دے احوال تے حالات انہوں پوچھاں. بندہ لے آندا گیا, انہاں کہا کھانا کھا, سخت گرمی پہاڑی علاقہ اور سورج آگ برساوے, کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے. حجاج نے کہا اتنی شدت کی گرمی اور تیرا روزہ؟ اس نے کہا حجاج اس گرمی سے بچنے کے لیے رکھا ہے جس گرمی کے سامنے یہ گرمی حیثیت نہیں رکھتی. مینوں وہ دن دی گرمی یاد ہے جڑی ہزاراں صدیاں تے محیط گرمی ہے, لہذا میں تاں رکھیا ہے کہ اللہ اس گرمی دے وچ روزہ رکھن دی برکت نال قیامت دے دن دی گرمی تو مینوں محفوظ رکھے. حجاج نے کہا روزہ چھوڑ دے, نفلی ہے کون سا فرضی ہے, کل رکھ لینا. اس نے کہا حجاج میرے کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو دے دے, روزہ میں چھوڑ دیتا ہوں. حجاج نے کہا زندہ رہنے کی گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی جیندے رہن دی گارنٹی نہیں نہ دے سکتا پھر روزہ توڑن دی ڈیمانڈ بھی نہ کر. اسی کنہ دے سر چڑھ کے گناہ کر دے پھر کیڑا اعتماد ہے کسی برائی تے برائی کی دی جا رہی ہے, کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے, نہ ہوں ہی توبہ کرو. جی اللہ دی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے, ناشکری ہو گئی ہے, اج محفل چ بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ درس کامیاب, میرا آنا کامیاب, حضرت حافظ صاحب دا سانو سدنا کامیاب, ساڈیاں نسلاں دی بخشش دا نجات دا اللہ دے فضل کرم دے نال انشاءاللہ 100% اعلان یقین حق الیقین کردے آیا. اللہ دے فضل نال دعویٰ ہے کہ ساڈا سارا کچھ ہی کامیاب ہے. جے سچے دلوں اسی اٹھن تو پہلو آکھیے سونےاں اسی بڑیاں نشکریاں کیتیاں, اس ساڈی لتری نو نشکری تو پاک فرما دے. اللہ سونے اسی بڑے بیزار بعض دفعہ ہو جانے ہیں, ساڈی وہ بیزاری دی طبیعت کدی زندگی چاہیے اسی تیرے کو پناہ مانگنا. سانو آپ دے دین تے مطمئن رہ, دین دے مدرسے تے مرکز تے مسجد دے نال سانو کھڑے ہون دی توفیق دے. تے بھول کے بھی نہ کدے کیا کرو کہ میرے تو بغیر کام کر کے بخایا جے کام رکنے ہوندے نا دین دے پھر رسول اللہ دے جان تو بعد رک جاندے. یہ ساڈے بھول تے ساڈی غلط فہمی ہوندی ہے. اللہ ساڈا بعض دفعہ حصہ پوانا چاہندے ہوندے نے, اسی نہ پائیے تے کام تو ہو ہی جاندے. رسول اللہ نے فرمایا نیکی دا کام کریا کرو, کام نہ کر سکو مسلم شریف دی حدیث ہے ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, کم از کم حلا شیری دے دیا کرو, شیرو کرو میں تہاڈے نال, میری دعاواں تہاڈے نال. رسول اللہ نے فرمایا نیکی دے کام تے حلا شیری دین والے بندے نو اللہ اینا خیر والا بنا دیندا ہے جتھے بہندا ہے اوتھے خیر ہو جاندی ہے. لوگ اونوں ویکھ کے اکھاں نہیں مٹیر دے کہ منحوس آ گیا ہے, اللہ اودی لوگاں دے دل وچ محبت پیدا کر دیندے نے. آندے نے لوگ آندے نے بزرگو آؤ بابا جی تے بیٹھ جاندے نے, محفل کشتے زعفران ہو جاندی, اللہ رحمت کر دیندا ہے. رحمت کائنات نے فرمایا خیر عباد اللہ, اس بندے نو چلدے پھردے نو اللہ خیر دا ڈپو بنا دیندا ہے. المطیبون جو نیکی کے کام پہ حوصلہ افزائی کرتا ہے, شاباش دیتا ہے. بندہ کم از کم اور نہیں تو یہ کہے کہ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے, اللہ قبول فرمائے. اللہ صحت دے, عافیت دے, ایمان والی زندگی دے, اللہ پیسہ دے, دولت دے, اپنی طرف توجہ نہ ہٹنے دے. اللہ تعالیٰ آزمائش ہے, پریشانی ہے, سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور پریشانی میں ہمیں اپنی ذات اور اپنی بات سے غافل نہ ہونے دے. ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں, اس کا نام لے, صبح و شام اس کا شکریہ کریں. یہ 60-70 سال کوئی لمبے نہیں, یہ اوکھے سوکھے کٹ جاؤ. انشاءاللہ اگلا جہان آسانی والا ہے, مہربانی والا ہے, کرم نوازی والا ہے. اگلا جہان کتنی مہربانی والا ہے. اس حوالے سے دوبارہ جب حاضری ہوئی تو انشاءاللہ گفت و شنید کریں گے, بات کریں گے, تاکہ دین کی بات سن کے ہم سب کی طبیعت کے اندر ذرا کھلا پن اور کشادگی آئے, فرحت آئے, انبساط آئے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. یا اللہ جتنے فقیر تیرے دربار پہ بیٹھے اللہ ہم سب تیرے در کے مانگتے, اللہ ہم سب کی جھولیاں خیر سے بھرتے. یا رب العالمین جتنے تیرے بندوں تیرے فقیروں نے تیری اور تیرے حبیب کی بات سنی اللہ, اس بات کو ہماری ہڈیوں میں اتار دے.
اے میرے پاک خدا اس آج کی مجلس کو اپنی جناب میں قبول فرما، اللہ اس ادارے کو تا قیامت آباد کر، اللہ شاداب کر، اللہ اس کو بنانے والے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہم ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، اللہ تو جانتا ہے، تو بھولنے سے پاک ہے۔ یہ مسجد بنانے والے اللہ، ایک ایک مزدور مستری الہ العالمین لگانے والے اللہ، کبھی کسی نے اس مرکز کو مسکرا کے بھی دیکھا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ جتنے دوست و احباب بیٹھے ہیں اللہ کوئی پریشان حال ہے پریشانی دور کر دے، اللہ مقروض ہے قرض عطا فرما دے، اللہ والدین کا نافرمان ہے تو فرما بردار کرنا، مسجد مدرسے سے دور ہے تو اللہ مسجد مدرسے کے قریب، بے نمازی ہے تو نماز کا پابند بنا دے، اللہ دل میں سختی ہے تو اللہ نرمی میں تبدیل کر دے، نفرت ہے تو محبت میں تبدیل فرما دے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کی توفیق دے دے، نمازیوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حضاب صاحب نے جو مجلس لگائی ہوئی ہے، اے میرے پاک اللہ خزانہ غیب سے انتظام کر، اے میرے پاک اللہ خزانہ غیب سے انتظام فرما، اس گلشن کی آبیاری کر اللہ، اس کی سرپرستی فرما، رحمت کے سائے اس پہ گنا کر دے، اے اللہ اسے پڑھنے والوں کو والدین انتظامیہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، علاقے کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، حفاظ کو اس علاقے کے لیے توشہ آخرت بنا، اس علاقے میں رحمت کے برسنے کا باعث بنا، رحمت اور برکت کا سبب بنا۔ اللہ جو نمازی طلباء سے پیار کرتے ہیں انہیں عزت دیتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کو چار چار چاند لگا۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا وفات پا کے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی مغفرت کر بخشش کر دے۔ ہمارے دوست بھائی حافظ عثمان صاحب اللہ ان کے والد پچھلے دنوں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ بخشش کر دے، اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ کر دے۔ پچھلے دنوں ان کے ماموں وفات پا گئے، اللہ ان کی اس موت کو شہادت بنا کے درجات کی بلندی کا باعث کر دے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے۔ اللہ ہم نے جو مانگا ہے دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ وہ نصیب فرما دے۔ اس مسجد مرکز کو تا قیامت آباد کر، اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کر، مولا دنیا آباد کر، اللہ آخرت آباد کر، قبر حشر آباد فرما۔ الہ العالمین ہمیں چلتے پھرتے دین کا کام کرنے کی توفیق دے، دین کے کام کی حوصلہ افزائی کی توفیق دے۔ اللہ جو ناشکریاں ہوئیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں، دولت آنے پہ نعمت آنے پہ الہ العالمین جو ناشکریاں ہوئیں اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ آزمائش آنے پہ جو بے صبریاں ہوئیں ہم پناہ مانگتے ہیں، جو کہا سنا جو صحیح ہے تیری طرف سے، جو کمی ہوئی ہماری طرف سے صحیح کے قبول کی دعا مانگتے ہیں، کمی کی معافی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولزملائنا ولاصدقائنا ولاحبائنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد